الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذب۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فطرت میں تمام عادتیں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے، یعنی یہ ایمانی فطرت کے خلاف ہے کہ مومن کی فطرت میں خیانت ہو اور جھوٹ ہو۔ فطرت میں کسی چیز کے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان سے اس عمل کا بار بار صدور ہونا، بار بار صادر ہونا۔ کوئی ایک آدھ بار کسی چیز کا ہو جانا فطرت میں ہونا نہیں کہلاتا۔ فطرت میں وہ چیز کہلائے گی جو بار بار ایک انسان سے صادر ہوتی ہے۔ تو اگر ایک انسان سے بار بار جھوٹ صادر ہوتا ہے اور بار بار اس سے خیانت کا عمل ہوتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے انتہائی ضعف کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ انتہائی کمزور اور بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔ اسی موضوع پر کچھ روایات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پہلے تاکہ پھر اس پر بات ہو۔ عن صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ انہ قیل لرسول اللہ، صفوان بن سلیم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیل له اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، ہو سکتا ہے۔ فقیل له اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قال لا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ایسا دیا ہوگا، کم ہی کوئی بیان ہمارے سامنے ایسا کیا ہوگا جس میں آپ نے یہ الفاظ نہ ارشاد فرمائے، یعنی کہ یہ جملہ آپ کے خطبات، آپ کے بیانات، آپ کے مواعظ، آپ کے ارشادات کا ایک لازمی جز ہوا کرتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس کو اپنے بیان میں شامل نہ فرماتے ہوں، اور وہ جملہ ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان کچھ بھی نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس شخص میں وفائے عہد نہیں، جس شخص میں اپنی بات کو پورا کرنے کا طریقہ یا عادت نہیں، تو ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا ایمان کچھ بھی نہیں۔ ویسے تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ لا ایمان لہ، تو بظاہر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مطلق ایمان کا انکار مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان کوئی خاطر خواہ ایمان نہیں ہے، کوئی ایسا ایمان نہیں ہے جس کے اوپر اس کے مسئلے حل ہوں، جو ایمان اللہ جل شانہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان نہیں ہے۔ عن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا کے اندر روایت لے کر آئے ہیں
کہ فرماتے ہیں کہ بلغنی انہ قیل لقمان، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ لقمان الحکیم سے پوچھا گیا کہ ما بلغ بک ما نرى، یعنی الفضل، کہ آپ کو یہ اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا، اتنا اونچا مرتبہ آپ کو کیسے ملا، لقمان سے پوچھا گیا۔ اور ظاہر بات ہے آپ سوچیں کہ لقمان کی حکمت کا بہت بلند مرتبہ، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے ان کے جو اپنے بیٹے کو نصیحت دی ہے، سو قرآن پاک میں ذکر کیا، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ یہاں سے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، ایک پوری نصیحتیں شروع ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی نصیحتوں کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا اس کا ذکر فرمایا، یعنی ان کی حکمت کو اللہ جل شانہ نے اس قدر پسند فرمایا۔ تو کہا کہ یہ لقمان سے یہ پوچھا گیا کہ کس طرح آپ کو یہ مرتبہ ملا، کس طرح آپ اس درجے تک پہنچے فضل کے اور حکمت کے، آپ کی زبان پر اللہ جل شانہ نے اتنی اونچی باتیں کیسے جاری فرمائیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 کام میں نے کیے، 3 کاموں کا میں نے اہتمام کیا۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 3 کاموں کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا انعام ہے۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ صدق الحدیث، میں نے اپنی زبان کو سچا کر دی۔ بات، حدیث بات کو کہتے ہیں۔ صدق الحدیث کا مطلب ہے کہ بات سچی کرنا۔ تو کہا کہ میں نے بات سچی کر دی، اپنی زبان میری سچی ہو گئی، اور یا راست گوئی آپ کہہ لیں۔ دوسرا فرمایا وہ ادا الامانہ، امانت کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ ترک ما لا یعنی، ما لا یعنینی، اور کہا کہ بیکار باتوں سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ لا یعنی کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، تو بالکل بیکار باتیں جس میں صرف اضاعت وقت ہو اس کو لا یعنی کہا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک انسان کے اسلام کا جو حسن ہے وہ لا یعنی کے ترک کرنے کے اندر۔ تو لقمان علیہ السلام نے، جناب لقمان حکیم نے اپنی فراست یا اپنی حکمت، اپنی سمجھداری، عقل مندی، اس کی بنیاد ان 3 باتوں کو قرار دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی اخلاق کا، یہ چیزیں تینوں اخلاق کے قبیل سے ہیں، چاہے وہ صداقت ہو، چاہے وہ امانت ہو، چاہے وہ فضول اور بیکار باتوں سے کنارہ کشی ہو، اخلاق کی چیزوں میں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی اخلاق کا انسان کے فہم و فراست کے اوپر ایک براہ راست اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کا علم بھی اس کے نتیجے میں نتھر جاتا ہے، اس کا علم بھی اس کے نتیجے میں بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کا علم مفید اور نافع ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال كنت اکتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا ہر وقت لکھتا رہتا تھا، سارا دن آپ کی باتیں لکھا کرتا تھا۔ تو اريد حفظ، کہتے میں چاہتا تھا کہ میں اس کو یاد کروں، اس لیے میں لکھتا تھا، اپنی یاداشت کے لیے نوٹس لیا کرتا تھا، اور وہ سارا دن آپ کی جو عمومی گفتگو لوگوں سے ہو رہی ہوتی تھی میں اس کو لکھ رہا ہوتا تھا۔ تو کہا کہ فنہتنی قریش، تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے سے روکا اور کہا وقالوا اتکتب کل شیء تسمع، کہا کہ تم ہر جو چیز سنتے ہو لکھ لیتے ہو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، غضب بھی آپ پر آتا ہے، رضا بھی آپ پر آتی ہے، تو تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ تو فامسکت عن الکتاب، فرماتے میں لکھنا بند کر دی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ قریش کے مجھے منع کرنے والوں کا کہ میں کوئی ایسی بات نہ لکھ لوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، محفوظ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ کوئی وقتی بات ہو، وقتی طور پر آپ کسی پر ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، آپ نے کچھ ارشاد فرمایا
اور میں نے وہ لکھ لیا تو ہمیشہ کے لیے ڈاکومنٹ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فذکرت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ میں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں سب کچھ لکھا کرتا تھا، ان حضرات نے مجھے سب کچھ لکھنے سے منع فرما دیا، تو میں نے چھوڑ دیا، میں اب نہیں لکھتا، کیونکہ آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو فأوما بإصبعہ الی فیہ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اپنی انگلی سے میری اس بات کے جواب میں اپنی زبان کی طرف ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اکتب، لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو جو تم میرے منہ سے سن۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، یعنی ہر حال میں زبان سے حق نکلتا ہے، میری کیفیت کچھ بھی ہو۔ یہ نہیں انکار فرمایا کہ میں بشر نہیں ہوں، یا میں غضب اور رضا میں نہیں ہوتا، مجھے غصہ نہیں آتا، یا میں خوش نہیں ہوتا، کہ جو بھی میری کیفیت، قسم ہے اس ذات پاک کی جسے قبضے کے اندر میری جان ہے، میری اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان صفات کا آخری درجہ کمال پر ہوا کرتے تھے، پھر وہ اس کی طرف امت کو بلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ جل شانہ کی ترتیب ہے کہ نبیوں کو کمالات کی اوج پر، ترقیوں پر پہنچا کر ان کو ایک بھرپور نمونہ اور مثال بنا کر پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی زبانیں سیدھی کرو، اپنی زبانیں سچی کرو، اپنے قول سچے کرو، اور لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے خوف خطر لکھو، اس زبان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی روایت بھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا، تو کہا کہ کوئی بات ہوئی خوش طبعی کی، ہنسی کی، مذاق کی، بیٹھ جائیں، باہر ہی تشریف رکھیں، ان صاحب کو سمجھائیں دروازے کے ساتھ کشتی کر۔ تو کہا کہ آپ ہم سے آپ کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرماتے، یعنی ہنسی مذاق کی بات بھی تو آپ کبھی کبھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اقول الا حقا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہنسی مذاق کی بات بھی کرتا ہوں، اس وقت بھی میں حق ہی کہتا ہوں، ہنسی مذاق کے وقت کے اندر بھی میں کوئی خلاف واقع بات، کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات جو ہے وہ میری زبان سے نہیں نکلتی، چاہے جو بھی میری کیفیت ہو۔ اس کو کہا کہ پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کی کتنی سخت وعید بیان ہوئی۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نام سے ایک جھوٹ کا ایک باقاعدہ پورا ایک نظام وجود کے اندر آئے، اور وہی بڑی سیلیبریٹیز ہیں کہ وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگوں کا یعنی جتنی چیزیں اسلامی اخلاقیات کے اندر منع ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی شکلوں کے اوپر تبصرے کرنا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹی بات اور جھوٹا قصہ سنانا، یہ سارا آج ہمارے ہاں ایک پورا ایک جھوٹ کا بازار، ایک انڈسٹری کی صورت کے اندر منظم ہو گیا۔ کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اس میں ہر قسم کی لطیفہ بازی، اس میں ہر قسم کی، پھر اس میں آگے جو چیزیں آ رہی کہ مومن جو ہوگا وہ لعان نہیں ہوگا، طعان نہیں ہوگا، فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان معاملات میں صرف بولنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو محظوظ ہونے والا ہے، جو بندہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اس میں لطف اٹھا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ شریک ہے ساری بات چیت۔ جیسے غیبت کے بارے میں حکم آیا کہ غیبت کا جو کرنے والا اور سننے والا دونوں اس میں شریک سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی عمل کرنے کا یا بولنے کا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کو سننے والا کوئی موجود نہ ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایسی کسی آپ مجلس میں ہوں جس مجلس کی باتوں سے آپ کو اتفاق نہ ہو، اور آپ اس کو بند کرنے پر قادر نہیں ہے، اس بندے کو روکنے پر قادر نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس مجلس کو جاری نہ رکھے، اس میں بیٹھے نہ، ورنہ اسی کے اندر شمار ہوگا۔ اچھا جی، اسی روایات اسی باب سے متعلق عن عبداللہ ابن عمرو ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما عمل الجنہ۔ یہ جو دیہات سے جو صحابہ آتے تھے، نئے نئے اسلام لاتے تھے، وہ بہت سیدھے سادے، جس طرح آج بھی دیہاتوں کے وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے،
تو آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو میں زیادہ چالاکیاں نہیں ہوتی، زیادہ ہوشیاریاں نہیں ہوتی، تو سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے؟ اچھا اگر آپ سوچیں آج ہم سے کوئی پوچھے، آپ میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھے، تو کتنا اس کا جواب مشکل ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک پورا دین ہے جنت میں لے جانے والا. آپ اس کا تو کوئی ون لائنر قسم کا جواب تو نہیں دے سکتے، ایک سینٹنس میں جواب تو نہیں دے سکتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جامع بات ایسے موقع پہ ارشاد فرماتے تھے کہ جواب بھی ہوتا تھا انتہائی مختصر، جیسے سوال مختصر ہے اس سے بھی زیادہ مختصر جواب ہوتا تھا، درست بھی ہوتا تھا، اور وہ حکمت کا ایسا کلمہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے. تو بھی سوال ہے ما عمل الجنہ، کیا رسول اللہ جنت کا عمل کیا ہے، یا جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا عمل کیا کہ ہم اس کو کریں تو بس جنت میں پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا کہ الصدق، سچائی جنت میں لے جانے. وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ وَآمَنَ، آپ نے فرمایا کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے، برّ وآمن، اور صاحب ایمان ہو جاتا ہے. سچائی اس کو نیکی اور ایمان تک پہنچاتی ہے. اب آپ سوچیں ایک بندے کا ایمان بھی ہو، اور نیکی کا مطلب ظاہر تقویٰ ہے، حسنات ہے، اور اس کے ساتھ نیکیاں بھی ہوں، تو اب جنت میں جانے میں اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور پھر فرمایا کہ قال، ان صاحب کو جواب مل گیا، کہا کہ یا رسول اللہ ما عمل النار، یہ جہنم میں جانے والا عمل کون سا جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے؟ فرمایا کہ الکذب، جھوٹ. اذا کذب العبد فجر، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فجر، تو حدود شریعت سے تجاوز کرنے لگتا ہے. وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، اور جب وہ حدود شریعت سے تجاوز کرتا ہے تو کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے. وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ، اور جب وہ کافر ہو جائے، یعنی جب وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفر سے مراد دونوں قسم کا کفر ہو سکتا ہے. ایک تو وہ کفر جو اللہ تعالیٰ کے انکار پر منتج ہے، اور ایک وہ کفر ہے جس کو شریعت، جو قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے بالمقابل، جو شکر کے مقابلے میں جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی کفر کہا گیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو شکر اور کفر کو سامنے لایا گیا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کی ناشکری کا مرتکب ہو جاتا ہے، کہ دین اس کو دیا گیا جس میں صداقت کی بات تھی، اس نے اس کی بجائے جو ہے وہ بے دینی کی بات کے اوپر جو ہے وہ جا کر وہ رہا. اچھا جی، اسی طرح اسی سے اگلی بات، اسی موضوع کے پر جو روایت کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق. یہ آپ نے سنا ہوگا، ہم خطبے کے اندر بھی اس سے ملتا جلتے الفاظ پڑھتے. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. آپ نے فرمایا کہ علیکم بالصدق کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کو اپنی عادت بنا لو، لازم پکڑ لو سچائی کو. اس لیے کہ سچائی، سچ بولنے سے یہدی الی البر، سچائی انسان میں نیکیاں کرنے کے جذبات پیدا کرتی ہے. ابھی کتنی بڑی بات ہمارے لیے نیکی کرنے میں جو سب سے مشکل مسئلہ پیش آتا ہے، ہمیں ایک طاقت چاہیے، ایک قوت چاہیے، ایک پوٹینشل چاہیے جو ہم سے نیکی کرائے. تو فرمایا کہ سچائی سے وہ پیدا ہوتا ہے، یہدی الی البر. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہے وہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتی. جنت میں جانے کا رستہ نیکیوں کی شاہراہ پر سے ہو کر ہی گزرتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، کہا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے. ایک آدمی ہر موقع پہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ دیکھیں سچ بولنے کے رستے میں آزمائشیں تو آتی ہیں. ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر آپ تھوڑا سا جھوٹ بول کر سہولت پیدا کر لیتے ہیں اپنے لیے بظاہر. کسی جگہ نکلنے کے لیے جھوٹ بول دیا، کسی جگہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بظاہر جھوٹ بول دیا. تو لیکن سچے آدمی کو جب سچ ہی بولنا ہے تو اس کو بعض اوقات مشکلات بھی پیش آتی. تو جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں اس کو ذرا سمجھیے گا کہ وما یزال الرجل یصدق ویتحر الصدق. یتحر الصدق کا مطلب ہے کہ وہ سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، یا کہیں کہ تلاش کر کر کے سچ بولتا رہتا ہے. یتحر الصدق کہ ایک تو سچائی، سچ بولنا اس کی عادت ہو گئی ہے، اور ہر وقت اس کو تلاش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی غلط بات
کوئی دو باتیں، کوئی ابہام، کچھ اور چل رہا ہے تو وہاں پر وہ سچائی کا تکلم کرتا ہے، وہاں پر تلاش کر کے گویا کہ سچ بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ کا کیا ہوتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدیق لے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صدیق کون سا مرتبہ ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یعنی عام انسانوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ صحابہ کے اندر کے بعد، اور صحابہ میں سارے صحابہ صدیق تھے، اور تو صدیقیت کا مقام جو ہے ایک انسان محنت کر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے، جو اس کا آخری درجہ ہے، کسب کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، جس درجے تک کوئی انبیاء کے علاوہ، نبیوں کا درجہ سب سے اونچا، کسی انسان کے لیے جو سب سے اوپر کا درجہ ہے اس کو صدیقیت کہا جاتا ہے، مقام صدیقیت کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ بندہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اور کہا کہ جھوٹ سے بہت بچنا۔ ایاکم کا مطلب ہوتا ہے بہت پرہیز کرنا جھوٹ سے۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو فسق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فجور، فسق و فجور دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، فاجر، فاسق، فاجر، یہ ایک ہی، یعنی یہ مستقل گناہ گار رہنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار والا نہیں، مستقل جو گناہ گار رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بول کر بہت دیر تک گناہ گار رہتا ہے، اور پھر وہ دوسرا جھوٹ بول دیتا ہے اتنی دیر میں، اس کے بعد پھر اسے گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر وہ ایک اور جھوٹ بول دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دن میں 20 بار جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ کی ایک عجیب و غریب برائی یہ ہے کہ انسان جھوٹ کا آغاز ضرورت کے تحت کرتا ہے، لیکن جب اس کو ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ بلا ضرورت جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس کی عادت ہوتی ہے، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا حدث کذب، حدیث شریف میں آتا ہے، بات کی تو جھوٹی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو مبالغے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ ہر بات میں مبالغہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس مبالغے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کریں گے مبالغہ، بات کریں گے تو خلاف واقعہ کریں گے، اصل بات جتنی ہوگی اس میں بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، یا ویسے ہی اپنی طرف سے خیالی باتیں بنا بنا کر پیش کریں گے۔ یہ بہت بڑی انسان کی بدقسمتی ہے جس کی عادت ہو جائے، کیونکہ زبان جھوٹی ہو گئی اس کی۔ اب یہ جھوٹی زبان کیا کرے گی؟ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو فجور اس میں پیدا ہوا جھوٹ کی وجہ سے، یہ اس کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا، اس کو جہنم تک لے کر جائے گا۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہر موقع بے موقع جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، اس پر ایک عجیب بات میں آپ سے عرض کروں، جو لوگ سچ کا اہتمام کرتے ہیں ہر حال کے اندر، چاہے ان کو اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے، ان کی طبیعت کو سچ کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، پھر ان کو صرف سچی چیزیں اپیل کرتی ہیں، سچ کی طرف ان کا دل جاتا ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس اس کے لیے کوئی حقیقی معلومات نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ان کے سامنے کوئی سچی بات پیش کریں گے ان کا دل اس کو قبول کرے گا۔ جھوٹی بات آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کا دل اس سے انکار کر دے گا، کیونکہ ان کو جھوٹ سے مناسبت ہی نہیں ہے، تو ان کی طبیعت جھوٹ سے کو ریپیل کرے گی، اس کو دھکیلے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوں گے، چونکہ انہوں نے جھوٹ بہت بولا ہوگا، تو دنیا کا جو سب سے بڑا جھوٹ آئے گا وہ دجال کی شکل کے اندر آئے گا۔ دجل جھوٹ کا آخری درجہ ہوتا ہے اور دجال اس کا سب سے بڑا ایکن ہے۔ تو جب دجال آئے گا یہ جھوٹے لوگ سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس سے کہ ان کے اندر جھوٹ کے ساتھ ایک طبی مناسبت ہے، جھوٹ ان کو اپیل کرے گا۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے پاس خبریں آتی، جس انسان کو جھوٹ کی عادت ہوگی اس کو جھوٹی خبر اپیل کرے گی، اور جس انسان کو سچ کی عادت ہوگی، خود سچ بولتا ہے، اس کو جھوٹی خبر اس کے دل کو لگے گی ہی نہیں، اور سچی خبر کے ساتھ اس کو مناسبت پیدا ہوگی، سچی خبر اس کو درست لگے گی۔ اسی کو جو اہل ایمان کی فراست کا ذکر آتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہ وہی مومنانہ فراست سچ کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو چونکہ جھوٹے واقعات بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ جھوٹ ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، جتنا ان کو جھوٹ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
اس میں یہ بہت سارے دین بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، اور ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں کہ جھوٹے قصے سناتے ہیں، جھوٹے واقعات سناتے ہیں، جھوٹے افسانے سناتے ہیں، اور چونکہ لوگوں کو بھی جھوٹ سے مناسبت ہے، لوگ بہت واہ واہ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کی واہ واہ کو سن کر پھر مزید جھوٹ تلاش کرتے ہیں، جہاں جہاں ان کو مل سکتا ہے جھوٹ جس جگہ سے وہ لا کر اور پیش کرتے ہیں۔ سنانے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے، سننے والے بھی جھوٹے ہوتے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ پر دونوں کا اجماع ہے، دونوں کی عادت ہے، اور یہ اس سے معاشرے کے اندر جھوٹ کا فروغ ہوتا ہے۔ اس سے یہ جتنے افسانے اور دین کے نام پر جتنی خرافات اور جتنی بدعات اور جتنی غلط چیزیں پھیلی ہیں، اگر آپ اس کی جڑ پکڑیں گے تو وہ جھوٹ میں جا کے نکلے گی۔ جھوٹ سے آغاز ہوا ہے، اور اس نے پورے اس کے نتیجے کے اندر رسومات اور کام اس سے وجود کے اندر آئے ہیں۔ اس کا آغاز ابتدا کے اندر کہیں پر صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، صحیح بات کرنے کی بجائے جھوٹی بات ہوئی، اور وہ چل پڑی، اور اس کو جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کی جھوٹ کی عادت ہوگی اس کا دل اس کو قبول کرے گا اور اس کو چلائے گا اور آگے بڑھائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ڈھونڈ کر جھوٹ بولتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی اس کے جھوٹ کے اوپر گویا خدائی مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ اور جھوٹ جو ہے اس کا جو خاصہ ہے اور اس کا جو مادہ ہے اس کو مناسبت ہے آگ کے ساتھ، اس کو مناسبت ہے جہنم کے ساتھ، تو اس نے لازماً اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اور منزل اس کی جہنم ہے، اسے جہنم میں خود بھی جانا ہے، اور جس کو اس کے ساتھ جس درجے کی مناسبت ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اب ان حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ سچ اور جھوٹ کا معاملہ کتنا سخت ہے، اور آج بے پرواہی کی وجہ سے، بغیر کسی یعنی ان انٹینشنلی بھی، کوئی بہت بڑی نیت نہیں ہوتی، لیکن کبھی بھی ہم اپنے دن بھر کے اقوال کا حساب کریں اور غور کریں کہ اس میں سے سچ کتنا تھا، اس میں سے جھوٹ کتنا تھا۔ ارادتاً جھوٹ بولنے والا تو بہت ہی بری، بہت ہی اخلاقی کمزوری آخری درجے کی۔ غیر ارادی طور پر بھی جو جھوٹ بولا جاتا ہے، روانی کے اندر جو زبان سے نکل جاتا ہے انسان کے، تو اس کی بھی انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ اس سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر باقاعدہ جرمانہ عائد کرے، اپنی باتوں پہ غور کرے، جہاں اس کو یہ محسوس ہو کہ میری بات جو ہے وہ غلط ہوئی ہے، مجھ سے غلط بات ہوئی ہے، اس وقت دھیان نہیں تھا، کہہ دی ایک بات، تو بعد میں انسان اس کے اوپر اس کی تلافی کرے، تبھی جا کر وہ اس کی یہ عادت آہستہ آہستہ، جب تک وہ اپنے نفس کو اس کے اوپر سزا نہیں دے گا اس وقت تک اس کی عادت چھوٹے گی نہیں۔ دوسری چیز خیانت کا ذکر آیا، کذب کے ساتھ جو پہلی روایت میں لفظ آیا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ امانت اور خیانت دو اتنے وسیع مفاہیم ہے شریعت میں کہ اس میں بہت ساری چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ پورے دین کو اللہ جل شانہ نے امانت قرار دیے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، قرآن کو بھی امانت قرار دیے، اور مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا ادوا الامانۃ الی اہلھا، اپنی امانتوں کو جو ہے وہ اپنی ہر چیز میں امانت کا اہتمام کرو، امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ تو یہ امانت کا جو تصور ہے یہ صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ انسان مالی اعتبار سے کسی کے پیسے نہ ہڑپ کرے، پیسے نہ کھائے کسی کے، بلکہ یہ تمام نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان دنیا میں عارضی طور پر اس کا مالک ہوتا ہے اور اس سے ان امانتوں کا سوال ہوگا، جیسا قرآن شریف کے اندر انسان کی نگاہ کے غلط استعمال ہونے کو خیانت سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خائنۃ الاعین، جو ہے آنکھوں کی خیانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کیونکہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، انسان کے اعضاء کی ملکیت اللہ جل شانہ کی، اور اللہ جل شانہ نے اس کو یہ اعضاء ایک خاص حد تک استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، اسی لیے اس میں اسے جائز اور ناجائز رکھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ دنیا میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کی کوئی شرائط ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کرائے کے اوپر گاڑی لے کر آتے ہیں تو اس کمپنی نے کوئی شرائط رکھی ہوگی کہ آپ اس گاڑی سے یہ کام نہیں لے سکتے، آپ یہ نہیں لے سکتے، آپ اس گاڑی سے ٹریکٹر ٹرالی والا کام نہیں لے سکتے، آپ اس کے اندر ریت بجری نہیں ڈھو سکتے، اس طرح، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو مالک ہوتا ہے وہ اس کی کوئی شرائط رکھتا ہے کہ میں آپ کو استعمال کے لیے دے رہا ہوں، اس کا استعمال اس طرح ہوگا۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ دل امانتاً اس کو دیا ہوا ہے،
کہ امانت ہے اور اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس طرح نہیں استعمال کرنا. ان چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ان چیزوں میں استعمال نہیں ہو سکتا. تو جو انسان بھی سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے دل و دماغ بھی اس میں آتے ہیں، سارے اعضاء آتے ہیں، ہاتھ پاؤں آتے ہیں، آنکھیں آتی ہیں، کان آتے ہیں، اس کو جو انسان اللہ جل شانہ کی رضا اور مرضیات کے مطابق استعمال کرنے کا طریقہ ڈھنگ سیکھ لیتا ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، حقیقی معنوں کے اندر وہ امین ہوتا ہے. امین اس کو کہتے ہیں کہ یہ امین شخص. اس نے ہر امانت کا لحاظ رکھا. اس میں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس میں حکومتوں کی طرف سے ملنے والے، کمپنیوں کی طرف سے ملنے والی امانتیں وہ بھی اس میں داخل. اور اس کا جو لوگ، سچی بات یہ ہے، کبھی بھی آپ دیکھ لیں گے کہ امین شخص کو، جس نے امانت کا ہمیشہ لحاظ رکھا ہے، جس کے پاس بھی کوئی چیز غیر کی طرف سے آئی بھی ہے، اس کو اس کی حدود کے اندر استعمال کیا ہے. امانت کی نعمت کا جو سب سے بڑا صلہ انسان کو ملتا ہے وہ ہے کہ اس شخص کا دین پورا کا پورا محفوظ رہتا ہے. حفاظت دین کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ شخص امین ہوگا. اور بعض لوگ جان بوجھ کر خائن نہیں ہوتے لیکن محتاط نہیں ہوتے، بے پرواہ ہوتے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں قطعاً ان کی خیانت کی نیت نہیں ہوتی، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کریں گے، لیکن بے پرواہی ہوتی. کسی کی بھی چیز استعمال کر لی، کسی سے کوئی چیز لے لی، بھول گئے، اس کو دینا واپس کرنا. ایک چیز اس وقت کہا کہ استعمال ہو گئی، بعد میں دے دیں گے، بعد میں اجازت لے لیں گے. یہ بے پرواہی جو ہے نا، یہ بھی خیانت ہی ہے، چاہے بے شک نیت تھی یا نہیں تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر انسان کو انتہائی حساس ہونا چاہیے. میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ کسی نے ان کو کوئی چیز ہدیے میں دی تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ آپ ان کو مل جائے، ان بزرگ کو، یا ان کے بیٹے کو مل جائے. تو بیٹے کو مل گئی تو انہی کو دے دی جائے گی. تو وہ انہوں نے رستے میں دیکھا اس کے اوپر کہ یا ان کا نام تھا یا ان کا یا ان کے بیٹے کا. تو انہوں نے وہ کسی اور کو دے دی. رستے میں ہی سفر میں ملی تھی، سفر میں کسی اور کو تحفے میں دے دی. تو اس کے بعد ایک دم خیال آیا کہ اس پر تو یا بیٹے کا نام بھی تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ یا اور کے معنی میں ہو کہ ان کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے، آدھی ان کی آدھی ان کی. تو یہ تو بیٹے کی چیز میں نے آگے دے دی کسی کو. تو فون کیا بیٹے کو، کر رہے، مل نہیں رہا تھا. 1 گھنٹہ اس پریشانی میں گزرتا رہا. کیا تھا کیا وہ ایک اتنے سے 1 کلو اخروٹ تھے. تو پھر بالآخر بیٹا کا فون ملا، اسے کہا کہ بھائی ایک پیکٹ آیا تھا، اس میں میرا نام بھی لکھا تھا، تمہارا نام بھی لکھا تھا، کہ مجھے ملے یا تمہیں ملے. تو میں تو یہ سمجھا کہ تمہیں ملے کا مطلب یہ کہ تمہیں ملے گی، تم مجھے دے دو گے تحفہ میرے لیے. لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے نیت دینے والے کی، ہم دونوں کو مالک بنانے کی، آدھی تمہاری ہو آدھی میری، تو میں نے آگے دے دی، کسی اور کو تحفہ دے دیا. تو اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی میں نے معاف کیا، اگر میری تھی بھی صحیح. اور اول تو یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آپ ہی کے نام آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے میرے پاس آتی ہیں کہ میں آپ کو پہنچا دوں، وہ آپ ہی کے نام ہوتی. وہ نہیں، وہ تو اس میں وضاحت نہیں تھی. میں اس سارے قضیے کو دیکھ رہا تھا، سفر میں ساتھ تھا. 1 گھنٹے تک یہ چلتا رہا سلسلہ، اور جب تک ان کو اطمینان نہیں ہو گیا کہ واقعی وہ چیز میری تھی اور میں نے آگے تحفے میں دی ہے تو جائز ہے، تو بے چینی اور اضطراب. میں کہ دیکھیں امانت، ایک امین ہونا ایک ایسا وصف ہے. ہمارے یہاں ہم کتنی چیزیں اٹھا کے کسی کی استعمال کر لیں، کتنی چیزیں ادھر سے ادھر کر دیں، اور ہم پرواہی ہمیں نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں یہ کیا ہوا کیا نہیں. لیکن اگر انسان میں وصف امانت ہو تو جس بندے کا معاملہ اپنے سگے بیٹے کے ساتھ، انتہائی فرما بردار اور تابعدار بیٹے کے ساتھ ایسا ہو، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انت و مالک لابیک، تو بیٹا اپنے مال سمیت اپنے باپ کا ہے. تو جس کا معاملہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی انسان کا امانت میں ایسا ہو، دوسروں کے ساتھ کیسا ہو، اوروں کے ساتھ کس حد تک احتیاط ہوگی. تو یہ جو وصف امانت ہے اور وصف صداقت ہے، یہ جو اس کو دین کی بنیاد قرار دے، پوری دینی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. ہم ان 2 اوصاف پر محنت نہیں کرتے، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ دین کی عمارت کو ہم نماز روزے پر کھڑا کریں گے، صرف عبادات کے اوپر، کہ تہجد کے اوپر، ذکر کے اوپر، تلاوت کے اوپر. جب بندہ نیک بننا چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز، ذکر، تلاوت کوئی چھوٹی اور معمولی چیزیں خدا نخواستہ، لیکن یہ ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ راتوں کو اٹھتا ہے، نیکی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تہجد پڑھتا ہے. اچھا تہجد پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، اور دن کے اندر جو بندہ جھوٹ بولتا رہا اور اس کے بعد خیانت بھی کرتا رہا، تو کیا یہ تہجد اور یہ تلاوت تلافی ہو جاتی ہے جھوٹ اور خیانت کی؟ کہ جھوٹ اور خیانت کے لیے اگر ایک آدمی زیادہ نفلی عبادات نہیں بھی کرتا، تہجد بھی نہیں پڑھتا، بہت زیادہ ذکر اذکار بھی نہیں کرتا، فرائض پورے کرتا ہے، فرائض جو اللہ نے اس میں فرض کیا ہے، اور پکا سچا ہے اور صحیح معنوں میں امین ہے، انشاءاللہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا. اتنی بڑی 2 چیزیں. لیکن اگر وہ
بہت بھی نفلی عبادات کرتا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جو انسان یعنی یہ کم ہی ایسا جمع ہوتا ہے جس انسان کو اخلاص کے ساتھ نفلی عبادات کی, تہجد کی, تلاوت کی, ذکر کی توفیق ملتی ہے, عام طور پر اس کو اس کے ساتھ دیگر اخلاقی اوصاف بھی آ جاتے ہیں. یہ رستہ ہے, کیونکہ اسی لیے حضرات صوفیہ اسی رستے سے اصلاح شروع کرتے ہیں, ذکر اذکار سے اصلاح شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ذکر اتنا غالب کرتے ہیں بندے پر کہ اس کے اخلاق کی جو بری چیزیں ہیں وہ دب جائیں, رذائل دب جائیں. اس کے نتیجے رذائل کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کی عادت ہے وہ دب جائے, صداقت غالب ہو جائے, خیانت کی عادت ہے وہ دب جائے, امانت غالب ہو جائے, بے صبری کی عادت ہے وہ دب جائے, صبر غالب ہو جائے, ناشکری کی عادت ہے وہ دب جائے, شکر غالب ہو جائے, بے حیائی کی عادت ہے وہ دب جائے, حیا غالب ہو جائے, بخل کی عادت ہے تو وہ دب جائے, سخاوت غالب ہو جائے. تو یہ اسی لیے یہ مشق کرائی اسی لیے جاتی ہے ذکر اذکار کی, اس کے نتائج نکلتے ہیں. لیکن انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ اسی طرح کے فرائض ہیں انسان کے, یعنی یہ جو سچ بولنا ہے انسان کے اوپر لازم ہے. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں کہ چاہے تو سچ بول لیں, چاہے تو جھوٹ بول لیں, چاہے تو امانت کر لیں, چاہے تو خیانت کر لیں. یہ اسی طرح فرائض ہیں جیسا کہ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں, باقی چیزوں کو فرض سمجھتے ہیں. اس کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر بھی انسان کو گناہ بھی ملتا ہے, اس کا دین خراب اور برباد بھی ہوتا ہے. اور العیاذ باللہ جس حدیثوں میں آپ نے سن لیا کہ وہ دین کی بربادی بعض اوقات انسان کو اللہ بچائے جہنم تک بھی لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.